بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کی جانب سے وہ تمام کے تمام کام جو انسان کو حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہ تمام کے تمام کام جن کو ہم اور آپ عبادات کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ تمام کام کہ جنہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرنے کو ہمیں حکم فرمایا ہے، اپنی امتیوں کو اور اللہ کے اپنے بندوں کو۔ یہ تمام کام اگر انسان بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے یا پھر اس وجہ سے کرے کہ جو کام میں نیک کر رہا ہوں یا جو عبادات میں کر رہا ہوں یہ حق تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر اس لیے کرے کہ یہ کام میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو اس وجہ سے بھی میں یہ کام کرتا ہوں، تو اگر کوئی انسان یہ کام عبادات جتنی بھی آپ کے اور ہمارے علم میں ہے یا دین اسلام میں ہے، وہ اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر یا خوشنودی کی خاطر کرے تو پھر اس انسان کو عبادات کا صحیح طرح سے وہ فائدہ حاصل ہے کہ جو فائدہ حق تعالی جل شانہ نے عبادات میں رکھا ہے۔ اور میں اور آپ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس انسان کا مقصد یہ ہو جائے کہ اس کو سب کچھ چاہیے مگر سب کچھ سے پہلے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ چاہیے، تو حق تعالی جل شانہ کے حکم سے آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ اس کائنات کو اس انسان کے تابع بنا دیتا ہے، مگر یہ فائدے کہ جن کی ابھی ہم نے بات کی کہ حق تعالی جل شانہ کی رضا کی خاطر کیا جائے اور اس لیے کیا جائے کہ نماز اگر میں پڑھ رہا ہوں یا روزہ رکھ رہا ہوں یا میں حج عمرہ زکوٰۃ کوئی اور دیگر کام کرتا ہوں جو دین اسلام میں ہے تو میں کرتا ہی ہوں کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس لیے کرتا ہوں کہ میں حق تعالی جل شانہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنا یہ ارادہ بنا لے تو پھر نماز میں جتنے بھی فائدے ہیں کہ آج تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج تو نماز کے اوپر سائنسدانوں نے بھی ریسرچ کی ہے کہ جو اب 1400 سال بعد آ کر ان کے علم میں یہ بات آئی ہے، حالانکہ ابھی بھی جو ان کے علم میں بات آئی ہے وہ مکمل نہیں آئی ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ جن کی سنت ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے فائدے یا عبادات کے فائدے جو بیان کر سکتے ہیں وہ کیا کوئی سائنسدان کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ مگر اپنی عقل کے حساب سے انہوں نے جتنے بھی فائدے یا جتنی بھی نماز کے بارے میں یا دیگر عبادات کے بارے میں جو فائدے آج لوگوں کو اپنے لوگوں کو بیان کیے، وہ حق تعالی جل شانہ کا آپ پر ہم پر احسان یہ ہے کہ وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس کائنات میں کسی بھی انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے سب سے محترم چیز یہ ہے، اور اس حد تک محترم ہے کہ اس کو خود کو بھی اس مقام کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے اس کا رب اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ لیکن یہ فائدے کی باتیں جو عبادات میں ہیں، جن چیزوں کو آپ اور ہم اجر اور ثواب سمجھتے ہیں، جنہیں چیزوں کو جو ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی اور اس کا اجر ملا، ہم جو اللہ سے اجر و ثواب مانگتے ہیں، دراصل یہ اجر و ثواب ہے کیا، اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یہی وہ اجر و ثواب ہے جسے آپ صحت اور تندرستی کہتے ہیں، یہی وہ اجر و ثواب ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ عبادت کے بعد جو خوشنودی، خوش مزاجی ایک انسان میں طاقت توانائی سے محسوس ہوتی ہے، جو اس کو اپنا ہی آپ اچھا لگنے لگتا ہے، دراصل یہ اجر ثواب ہے ہی اسی چیز کا نام، کیونکہ حق تعالی جل شانہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں
انسان کے لیے اگر کوئی چیز ہے بہت حسین تو وہ ایمان بھی ہے، وہ دیگر چیزیں بھی ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، وہ چیز صحت ہے۔ تو یہ صحت کہ جو آج آپ کے اور ہمارے پاس ہے، یہی تمام چیزیں ہمیں اللہ جل شانہ نے صرف حق تعالی جل شانہ نے صرف پھلوں میں یا غذاؤں میں ہمیں نہیں عطا فرمائی۔ یہ عبادات جو اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرنے کو حکم فرمایا، دراصل حقیقت صحت تو اسی میں ہے۔ پھر چاہے وہ صحت جسمانی ہو، پھر چاہے وہ صحت روحانی ہو، یا پھر چاہے وہ دل کی ہو یا دماغ کی ہو، غرض جیسی بھی کیوں نہ ہو، اور اسی چیز کا نام ہے اجر و ثواب۔ مگر سب باتوں کی ایک بات ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بندے کے اختیار میں دیکھیے، حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جسے کوئی بھی کام کرنے میں دیر نہیں لگتی، اور حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے کہ جس کے پاس اپنے ہی گمان کا، اپنے ہی سوچ کا، اپنی ہر چیز کا اختیار خود حق تعالی جل شانہ کے پاس ہے۔ مگر یہ انسان جو حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے، یہ انسان محترم ہے، اور اس وجہ سے بھی محترم ہے کہ مخلوقات میں سب سے اوپر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، نیت کا اختیار۔ حق تعالیٰ نے انسان کو گمان کا بھی اختیار کیا ہے کہ جیسا تو گمان رکھے گا ویسا ہمیں پائے گا، اور نیتوں کا اختیار بھی دیا ہے، جسے آپ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ہے مفہوم کے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر انسان چاہے کہ میں اچھا راستہ اختیار کروں تو اللہ بھی کہتا ہے کہ اس نے اچھی سوچ رکھی ہے، لہٰذا ہم اس کی جانب سے اس کے لیے 10 دروازے اچھائی کے کھول دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ بھی بات یہی ہے کہ اگر انسان یہ خیال کرے کہ میں برائی کروں گا تو اللہ کہتا ہے اس کے خیال پہ ہم 10 دروازے برائی کے بھی کھول دیتے ہیں۔ اب درمیان میں بندہ ہے، اس اختیار یہ ہے اس کا نیت کا کہ وہ اچھائی کی جانب بڑھے یا پھر برائی کی جانب۔ تو اس لیے کہ حق تعالیٰ کے پاس اپنا اختیار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک کچھ نہیں ہے، وہ جو اس کے من میں آئے وہ کوئی کرتا ہے۔ مگر بندے کے پاس بھی اختیار ہے، یہ نیت کا اختیار۔ اور جو بات ہم نے بیان کی حق تعالیٰ جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ کی، اس انسان کو چاہیے، چاہے وہ انسان میں ہوں، آپ ہو یا کوئی اور ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو درست، اپنی نیتوں کو خالص کر لے۔ اور سب سے حسین نیت ہی یہ ہے کہ وہ سجدے سجود کرے، یا وہ رکوع قیام کرے، یا وہ درود پڑھے، یا وہ کوئی بھی دیگر کام کرتا ہو۔ ہر انسان میں دیکھیے یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ گمان خدا سے آپ رکھتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہیں درجے زیادہ گمان میں خدا سے رکھتا ہوں۔ یہ ہمارا، آپ کا، اپنی ذات کا ہمارا کمال نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے جتنے بھی بندے اپنے پیدا فرمائے ہیں، کسی کو بھی کسی چیز سے خالی چھوڑ نہیں رکھا حق تعالی جل شانہ نے۔ اگر آپ کو حسن دیا ہے تو دوسرے کو اچھی آواز عطا فرمائی ہے، اگر اس کو اچھی آواز عطا فرمائی ہے تو تیسرے کو اچھا چہرہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھے کہ نہیں میں افضل، نہیں، اس لیے کہ حق تعالی جل شانہ یہ بھی ظاہر کرانا چاہتا ہے، یہ بھی بیان کرنا چاہ رہا ہے رب کہ اے میرے بندے دیکھو ہم تمہارے رب ہیں اور ہم کسی کو بھی کچھ بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو یہ نیتوں کا اختیار کہ جب میں نے ابھی بات کی کہ کیا معلوم آپ کا گمان مجھ سے زیادہ ہو، یا کیا معلوم میرا گمان آپ سے زیادہ ہو۔ اب گمان کے دوسرے معنی سوچ بھی ہے، کیا پتا آپ میں سے کوئی مجھ سے کروڑ درجے زیادہ اچھا سوچتا ہو، اور کیا پتا میں آپ میں سے سب سے زیادہ اچھا سوچتا ہوں، دونوں ہی باتیں ممکن ہیں۔ لیکن اس بات میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو یا آپ سے یا میں اور آپ اپنی سوچ کا حساب لگائیں تو وہ تو اور بات ہے کہ میں آپ کے لیے، اللہ کے لیے میں کیا سوچتا ہوں اور آپ اللہ کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ سب کا اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا گمان ہے، پر نیتوں کی جہاں بات ہے، جس چیز کا اختیار حق تعالی جل شانہ نے آپ کو اور مجھ کو عطا فرمایا ہے، وہ نیتیں اگر یہ ہم بنا لیں، ہم ہر مسلمان، ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا اگر یہ نیت بنا لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں آج سے جو میں کام کروں گا، اے رب تیری رضا کے خاطر کروں گا، اور جو کام میں کروں گا
وہ میں جو عبادت میں کروں گا وہ اس وجہ سے کروں گا کہ یہ تو تیرے محبوب اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جس انسان کی یہ نیت اس نے اپنی ذات میں پیدا کر لی، آپ یقین کیجیے یہ بارش کی بوندیں، یہ سورج چاند کی کرنی، جتنی بھی شے اس کائنات میں آپ دیکھتے ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حق تعالی جل شانہ کی جانب سے آپ سب کی تعریف سنتی بھی ہیں. یہ آپ کو اور ہمارا علم تو نہیں ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کا کوئی ایک بندہ جو یہ کام کرے کہ میں آج سے نماز پڑھ رہا ہوں یا کوئی عبادت، حتیٰ کہ دیکھیے حق تعالی جل شانہ کیا جو ہماری سوچ غلط ہے کہ پیمانے ہیں، ایسے پیمانے حق تعالی جل شانہ کیا نہیں ہیں. وہی بات کیا آپ غور کیجئے گا کہ حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. سارے جہان کو اس کے مشورے کی ضرورت ہے، اللہ کے مشورے کی ضرورت ہم کو بھی ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، سارے جہان کو ہے. مگر عبادات سے اللہ کو راضی کرنا اور بات ہے، اور جو پیمانے کی بات خدا کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ جب بھی کسی اپنے بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کے مزاج کے حساب سے یا اس کی بساط کے حساب سے اسے پسند نہیں فرماتا. پسند ہے ہی رب کی تو پھر شان بھی اسی کی ظاہر ہوگی. حق تعالی جل شانہ کا کوئی بندہ اس کے لیے کوئی ایک کام کرتا ہو اچھا، یہ جو گناہ چھوڑنے کی بات ہے، یہ اگر آپ نے جہنم کے ڈر سے گناہ چھوڑا تو یقین کیجئے اس میں اللہ کا معاملہ کہیں نہیں آیا، اس میں حق تعالی جل شانہ کا معاملہ درمیان میں نہیں ہے کہ. اور اگر آپ نے عبادت اسی لیے کی کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تب بھی اللہ کا معاملہ نہیں ہے. پھر اللہ تو آپ ایک طرف ہوا، جنت دوزخ نظروں کے سامنے ہوئی. اور اگر یہ کیا جائے کہ بھائی یہ کام جو میں اچھا کر رہا ہوں کرتا ہی اپنے حق تعالی جل شانہ کے لیے ہوں، اور اس لیے کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ان کی ادا مبارکہ ہے، پھر جس نے یہ سوچ کر ایک نقطے کا بھی وہ کوئی کام کرتا ہو، ایک چبنی ہی کیوں نہ اس نے خدا کی راہ میں خیرات کی ہو، صدقہ کی ہو، یا حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھا ہو حق تعالی جل شانہ کی رضا کے خاطر، تو پھر تو کیا آپ اپنے رب سے یہ توقع رکھتے ہو کہ حق تعالی جل شانہ آپ کو اپنی رحمت سے یا اپنے در سے یا اپنی بارگاہ سے خالی بھیجے گا؟ ہرگز نہیں. حق تعالی جل شانہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات بیان کر رہی ہے، پہلے بھی. آج کیا ہو رہا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کیا معاملات ہیں وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ ہی بتانا چاہے. مگر جو بات قرآن اور حدیث سے آپ کو مجھ کو معلوم ہوئی وہ تو بہت حق تعالی جل شانہ کے حکم سے حسین ہے، اور وہ وہی باتیں ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے امتیوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ حق تعالی جل شانہ کا وہ جملہ دیکھیے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے ان امتیوں سے، کہ ان عبادت گزار امتیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو عبادت گزار ہے ان کا رب سخت حساب لینے والا ہے، اور کہہ دیجئے اپنی امت کے ان گنہگاروں سے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کا رب ان کو بڑا معاف فرمانے والا ہے. کیوں؟ یہ باتیں جو ہے یہ کس وجہ سے ہیں؟ اس کی ان باتوں میں حق تعالی جل شانہ کا مزاج ظاہر ہے. حق تعالی جل شانہ اس کائنات میں چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کی بات ہو، اس کی واہ ہو، اور اپنی واہ سے کئی درجے زیادہ وہ چاہتا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واہ ہو. یہ سچ بات ہے. اب دونوں ہی اللہ چاہ رہا ہے تو اس کی بات ہو، اور پھر میں کہہ رہا ہوں حق تعالی جل شانہ کو جان کر، اس کو پہچان کر کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بات اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. تو جو سوچ اسی حق تعالیٰ کے اس مزاج سے، اس کی شان سے یہی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میرا آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ میں تو آپ خود کھلم کھلا اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں اس جنت کے خاطر تجھے سجدہ نہیں کرتا.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں اس جہنم کے ڈر خوف سے تیری بارگاہ میں نہیں آتا، یا گناہ چھٹ گئے. گناہ چھوڑنے کا جو آج ہم ہزار طریقے ہیں، سب سے حسین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام کسی کے لیے کرتے ہو تو اسی لیے کہ ہوتا ہے وہ کام کہ اس سے محبت ہو، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کوئی کام پسند نہ ہو تو پھر تو محبت ہی کے انداز سے وہ کام بھی چھوٹ جاتا ہے کہ جو اس کو پسند نہیں جسے آپ چاہتے ہو. تو سیدھی سیدھی مثال دنیا میں بھی ہے. تو یہی قانون ہے سب سے حسین کہ اگر بندہ تعلق اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لے. یا دیکھیے، میں دل کی بات تو کہتا ہوں، مگر سچ بات یہ ہے کہ آپ کا ہمارا دل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا. آپ کا ہمارا گمان یا ہمارا خیال اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کسی ایک کا بھی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ تو خیال ہی کرنا بدتمیزی اور بے ادبی ہے. مگر بندے ہونے کی حیثیت سے، اس حیثیت سے، اس نیت سے کہ میرا اللہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں، تو پھر میرے علم کے مطابق، میرے گمان کے مطابق تو سب سے حسین بات ہے یہ کہ بندہ اپنے رب کی رضا کے خاطر کام کرے. پھر یہ اجر و ثواب جن چیزوں کا آپ کو حکم ہے کہ جو ملتی ہے، یقین جانیے یہ اجر و ثواب کوئی پوائنٹس یا کوئی سکے نہیں اللہ تعالیٰ بانٹ رہا جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں. بھائی نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ آپ کی عبادات سے یا آپ کے کسی اچھے کام سے خوش ہو، تو کیا آپ اس کو اپنا نامہ اعمال اس کے پیچھے لگاؤ گے اللہ کہ اللہ تو خوش ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے مگر ذرا میرا نامہ اعمال بھی دیکھ لیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ انصاف فرما، وہ غلط کہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اللہ جس دن آپ انصاف اپنے رب سے مانگیں گے، یاد رکھیے انصاف کے ترازو میں خود کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اور آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم مکمل نہیں ہیں. اگر ہم میں 10 اچھائیاں اللہ کے حکم سے ہیں تو کئی برائیاں ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کر رکھی جو ہم سب جانتے ہیں. مگر جب یہ اجر و ثواب کی جہاں بات ہے کہ جو ہم سوچیں، آپ میں سے آپ غور بھی کرتے ہوں گے، اکثر کہتے بھی ہوں گے کہ میرا مزاج کسی اور طرح کا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اگر تم اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو اللہ کے ہو، نہیں جنت کے لیے کہ تم جنت کے اللہ کے ہو. تو یہ میرا مزاج نہیں ہے، یہ بات بھی سچ ہے. یہ بات ایسی ہی ہے جیسی اللہ کے حکم سے میں بیان کر رہا ہوں. لیکن وہ لوگ اب میری بات ایک طرف ہے، عالم دین کے بات اور ہے، اولیاء کی بات اور ہے. اب تینوں کی باتوں میں اگر فرق ہے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی کہ کسی کے ان کو مجھ سے دشمنی ہو یا مجھے ان سے، نہیں. بات یہ ہے کہ جس کا کام جو حق تعالی جل شانہ نے لگایا ہے اس نے وہ کرنا ہے. جو بات عالم دین انسان آپ سے کہہ رہے ہیں یا اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وہ دیگر کئی مساجد میں بیان سنتے ہو یا سب کچھ سنتے ہو، وہ سب بیان قرآن اور حدیث ہی کا ہے. وہ اپنے پاس میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہے اس کائنات میں کوئی انسان، وہ بھی اللہ کا بندہ. لیکن اس میں جو اجر ثواب کی بات ہے، جو نیکیوں کی بات ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ محترم ہے. مگر حق تعالی جل شانہ کے لیے تو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ بات سب سے حسین ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا یہ گمان ہو کہ میں تو بھائی اللہ نماز تو سارا جہان پڑھتا ہے، میں تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی ٹھنڈک مبارکہ ہے اور تیری خوشی ہے، پھر اس لیے پڑھتا ہوں. پھر یقین کیجئے جس چیز کو آج آپ اور یہ کائنات طلب کر رہی ہے، اسی منٹ وہ چیز بھی آپ کو خود طلب کرے گی. انسان سے بڑھ کر نہیں ہے جنت. انسان کو تو حق تعالی جل شانہ نے ہر چیز پر فوقیت دی ہے، ہر چیز پر. کسی ملائکہ کو یا کسی بھی قسم کی کوئی اور مخلوق کو اللہ نے یہ نہیں بات کہی کہ اے میرے بندو، اے میری مخلوق، اب جس نے خود کو پہچانا اس نے مجھ کو پہچانا. اگر کہی ہے کسی کو یہ بات تو صرف اپنے بندے کو کہی ہے. بندے کون ہیں اس کے؟
یہی تو بندے ہیں اس کے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کام کرتے ہوں، یا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر وہ دین کا وہ تمام معاملات سنبھالتے ہو. یا یہ نہیں میں کہتا لوگوں سے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نہیں پوری دینداری کر، نہیں بھائی ناممکن. مگر اگر 4 چیزیں بھی دین میں سے اگر میں نے یا آپ نے کسی نے بھی نکال کے اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی پر اپنے رب کا وہ گمان کرے کہ اللہ خالصتاً تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں. اب جب یہ کام وہ کر لے تو پھر اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا میں وہ جنت بھی طلب کرے، پھر وہ اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگے. دیکھیے حق تعالی جل شانہ کی ذات، ایک بندہ ہے ایک رب ہے. بندے کو دیکھیے، اگر بندے سے کوئی آپ میں سے کسی نے کسی کا کام کیا اور وہ آپ سے بنا اس کی اجرت لیے نکل گیا تو ہم تو کہیں گے اللہ کا شکر جان چھوڑ گئی، پیسے نہیں لیے. یہ بندوں کا کام ہے اور ہے بھی. آپ کسی سے اپنا کام کرا لیں، وہ بدلے میں کچھ نہ مانگے، آپ کہیں گے 3 دعائیں تو ہم اس کو دے دیں گے خوشی سے، لیکن کہیں گے شکر ہے پیسہ بچ گیا. یہ کس کا ہوا معاملہ؟ بندے کا. بندہ غلطی کر سکتا ہے، بندہ ہے بندہ. لیکن حق تعالی جل شانہ کا معاملہ دیکھیے، اپنے بندوں سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے محبت دیکھیے اس کی. کوئی اس کی بارگاہ میں نماز پڑھے، عبادات کرے یا دیگر کوئی بھی اچھا کام کرے اور پھر دعا نہ کرے تو حق تعالی جل شانہ اس پر کہتا ہے کہ میرے بندے اپنے رب سے مانگتا کیوں نہیں ہے. یہ حق تعالی جل شانہ کے جو جملے آپ کے لیے ہمارے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کے لیے بیان کر رہا ہے رب، یہ خامخواہ نہیں کر رہا. یہ صرف وجہ یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صرف یہی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے اور ہم سے بہت محبت فرماتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بیان نہیں کر سکتا اس بات کو خدا کے سوا. میرا تو دل کہتا ہے کہ جو محبت، جیسی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرماتے ہیں، تو دل سے میرا تو دل کہہ رہا ہے اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو اتنا ہی ظاہر کیا ہے کہ جتنے آپ کی امتی ہم برداشت کر سکے، سن سکے. کہ ہے یہ بات سچ؟ کوئی ہے ہم میں سے ایسا بڑا؟ ہم بہت ابھی میں خود دین کی عبادت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک وجہ سوچو، کائنات کو تم اپنے اندر جذب کر جاؤ، سب کچھ کر جاؤ، تب بھی کیا ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کوئی حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نہ حق ادا کر سکتے ہیں ان کا، نہ ان کے رب کا. مگر یہ جو تمام کے تمام قانون ہیں کہ کہیں اللہ نے ایسے بات کہہ دی کہ اے میرے بندو، جب تم نماز پڑھنے میری بارگاہ میں حاضر ہو تو سلام پھیر کے اپنے رب سے دعا کیا کرو، اور اگر دعا کے بغیر اٹھ کے چلے جاؤ گے تو یہ تمہارے رب کو تمہاری بات پسند نہیں آئے گی. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. حق تعالی جل شانہ نے جتنے بھی جملے بیان کیے ہیں قرآن میں، وہ بہت نرمی اور بہت محبت کے ساتھ بیان کیے ہیں میرے عزیزوں. میں اگر خدا ہی کا کوئی فرمان اٹھا کر چیز کر دھڑلے سے بیان کرتا بھی ہوں تو سننے والے کے دل میں بھی وہی خوف طاری ہوگا. اب بھلے ہی مجھے پتا ہو یا نہ ہو کہ اللہ نے کیسے بیان کیا ہے. بھائی پیار کی بات تو پیار ہی سے ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو کیا آپ اس کو چیخ کے کہیں گے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ یہ محبت ہوئی، ڈرانا ہوا، یہ کیا ہوا؟ کوئی کس قسم کی ہوئی بھائی؟ جب آپ اپنا مزاج جانتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو اپنی بیوی بچوں سے، تو آپ کو جب شدید غصہ بھی کیوں نہ آ رہا ہوتا آپ نرم پڑ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ غصہ آنا اور بات ہے، لیکن جہاں محبت کی بات آئی آپ خود ہی کہتے چلو ہم درگزر. یہ بندہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بندہ ہے، نقطے سے بھی چھوٹا. تو جس رب نے یہ صلاحیت آپ کو عطا فرمائی
تو وہ خود اپنے قرآن میں یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ایسے کہے گا. اور سب سے بڑی بات تو دیکھو رب کیا جملے اللہ کا احسان کے کیا بلوا رہا ہے. کیا حق تعالی جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس انداز سے بات کہے گا جو نرمی میں نہ ہو؟ مجھے بتاؤ، کام یہ جنید اگر میرے برابر میں بیٹھا ہے یہ بگاڑے اور میں اس کے باپ سے چیخ کے بات کروں تو بھئی یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہوا. اگر اس نے کوئی کام خراب کیا ہو تو اس کو چیخ کے کہوں گا، اس کے گھر والوں کو تھوڑی. تو اگر ہم خراب ہیں یا ہم سے کوئی الٹا سیدھا کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے یا کچھ بھی جو ہو رہے ہیں، اللہ نے معاف فرمائے، اپنا رحمت ہم پر نازل فرمائے، لیکن ہم سے ہو رہا ہے. لیکن ہمارے لیے جو بات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے میرے عزیزوں، اس میں اللہ نے بے انتہا نرمی، بے انتہا محبت، بے انتہا حق تعالی جل شانہ نے بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اپنا مزاج. خدا کا اگر انسان کے دل کی آنکھ کھل جائے اور پھر وہ قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن یا حدیث پڑھا جائے تو محبت کا اینک لگا کے قرآن اور حدیث کو پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ کھل جانا. اگر دل کی آنکھ انسان کی کھل جائے تو حق تعالی جل شانہ کے قرآن کا ہر حرف آپ کو بتائے گا کہ آپ کا رب آپ کو کتنا چاہتا ہے. ہر حرف حق تعالی جل شانہ کا قرآن بھی بتائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بتائیں گی. مگر تب ہوگا یہ سب کچھ جب یا تو نیت اللہ کی رضا بن جائے، یا تو ایسا ہو جائے کہ خدا کی جو رضا ہے اللہ سے کہہ بیٹھے کہ اللہ جو تیری رضا ہے اس کو میں اپنی رضا بنانا چاہتا ہوں، یا پھر یوں کہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ تیری رضا کی خاطر کرتا ہوں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے کرتا ہوں. پھر ہے معاملہ، پھر دیکھیے آپ کیسے. اور پھر اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بھائی اگر کام سارے دیکھیے یہ جو صوفی اولیاء ہوتے ہیں یہ کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے پوچھیے، یہ ان سے پوچھیے. ان کے معاملے شریعت کے معاملات سے بالکل الگ ہے. اب بہت سارے صوفی اولیاء ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے، آپ پوچھو گے الٹا آپ کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی. کچھ ایسے ہیں کہ بہت سے الٹے کاموں میں ملوث ہوئے کہ دنیا کہتی ہے یوں ہے وہ ہے، کوئی دیکھ کے ان کو الٹا سیدھا. یاد رکھیے گا جن مجذوبات کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ ہم نے سنا ہے وہ دراصل اس حلیے میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ بات، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس حلیے میں ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کچرا چننے والے آپ سمجھ لیں. بعض وقت تو لباس بھی نہیں ہوتا. لیکن معاملہ ایک یہ ہے، سب سے حسین معاملہ، سب سے حسین میں یہاں خانقاہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سب سے اوپر بلندی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان جس نے اللہ کے خاطر کوئی کام کیا ہو اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے کیا ہو، اس کا معاملہ خدا کی بارگاہ میں سب سے محترم ہے. آپ رب کے پاس جائیں اور اس نیت سے جائیں کہ میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ ناراض نہیں ہے. راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ وہ روٹھا بیٹھا ہے، نہیں، وہ رب ہے. وہ روٹ جائے تو یہ کائنات ابھی تک بچی ہوتی. یہ تو ہمارا حال ہے کہ یہاں اللہ کو راضی کر دیا، یہاں ناراض کر دیا، بات بات پہ اللہ کا معاملہ ایسے نعوذ باللہ ہم بدلنا. نہیں بھائی، وہ رب جو کہتا ہوں سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو تیرے خیال پہ بخش دوں گا، وہ بات بات پہ ناراض ہوگا؟ وہ ناراض ہی نہیں ہوتا. وہ اللہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بے انتہا محبت فرماتا ہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر انسان جائے اللہ کے یہاں اور اس کی رضا کا اس کے حق میں اس کے دل میں نیت ہو تو میرے عزیز مجھے اپنے دل سے یہ جواب دو کہ کیا حق تعالی جل شانہ اس کی نیت کو یا اس کے گمان پر تو رد کرے گا؟ نہیں، وہ تو پہلے بھی خوش ہے، وہ تو آج بھی خوش ہے، وہ ابھی بھی اس وقت بھی بہت خوش ہے حد سے زیادہ. کوئی خدا کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی.
حق تعالیٰ جل شانہ کا خوش ہونے کی کیا انتہا ہوگی؟ رب جانے، رب خود جانے اپنی شان کو. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے ہمیں بتا دیا، اپنے آپ کے بھی بارے میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. مگر کیا سوچنے کی بات ہے، ایک بھکاری بندہ، ایک فقیر انسان، ایک غلام، ایک نوکر خدا کا اس کے ہاں جا رہا ہو، اور پھر اس نوکر کے گلے میں ہار بھی امتی کا ڈلا ہو. اب وہ اس سے کیسا ہی غلطی خطا کیوں نہ ہوئی، گناہ ثواب کو نہیں بیچ میں لاؤ اللہ کے معاملے میں. جو وہ اللہ ہے، جانے والے بنو وہ تو ہے ہی دینے والی ذات. کوئی جائے اس کے ہاں وہ میں خود جاؤں، میں تو کہہ بھی دوں اپنے رب سے، کیا ڈر اپنے اللہ کا، تو رب ہے. اس سے زیادہ کوئی پسند کرتا ہوگا؟ اپنوں سے کوئی اپنے سے ڈرتا ہے؟ یہاں تو لوگوں نے آج یہ بھی یہاں بھی کہا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ گھبرا رہے تھے، نعوذ باللہ، ڈر رہے تھے، نعوذ باللہ. میرے ابا کہتے تھے کوئی اپنے قالین سے ڈرتا ہے کیا؟ بات ہے ہی محبت کی، بات ہے ہی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی. اگر یہ تعلق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. کیوں خدا نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے؟ کیوں؟ قرآن اور حدیث کی بات سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے، بھلے کتنے فرقے بنتے پھرے. کسی کو ہے کیا؟ نہیں. سب جتنے بھی فرقے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سب فرقوں واجب سے بچا کر اپنی امان میں رکھے. لیکن ایک دور کھڑے ہو کر ذرا نظر مار کر خود دیکھو، جتنے بھی ہیں سب قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. تو پھر قرآن ہی کی بات کریں. قرآن کی بات صرف قرآن کی نہیں ہوئی، قرآن کے حقیقی معنی خدا کی ہم کلامی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہی ہے نا. جگہ جگہ کہ اے لوگوں، اگر تم سے خطا ہو گئی، کچھ ہو گئی، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، تو تم یہ نہ بھول جانا کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے. کیوں یہ جگہ جگہ پر حق تعالیٰ جل شانہ نے کیوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ یاد دہانی دلوائی ہے اپنے رحیم اور رحمان ہونے کی؟ وجہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ کو اگر پسند نہیں ہے تو وہ مایوسی اس کو پسند نہیں ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے اپنے رب سے بدگمان ہو گیا. تو ایک طرف وہ خود یہ کہہ رہا ہو کہ میرے بندے اپنے رب سے تو بدگمان ہو گیا یا مایوس ہو گیا، اور نہ ہو انسان، اس لیے اس نے ہر جگہ کہہ دیا میں رحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میرے بندوں میں بہت معاف فرمانے والا ہوں، تم پریشان نہیں ہو، گھبراؤ نہیں. ہر انداز سے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو دلاسے ایک طرف دیے، اور دوسری طرف ہم اس کے یہاں جائیں اور وہی نیت کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، گمان کی اپنے رب سے، آپ اللہ کے یہاں جاؤ اور اپنے دل میں، آپ کے دل میں نیت یہ ہو کہ آج میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یا میں اللہ کی رضا اور خوشی اور حاصل کر لوں، تو کیا وہ اپنے بندوں کے منہ پہ دروازے بند کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے، دل کی سوچنے کی بات ہے. ہمارے رب کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے جن چیزوں کی قسمیں کھائیں انسان کی تعریف کے لیے، جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں، قرآن میں بھی ہے. ارے انسان کی تعریف میں قسمیں جن چیزوں کی کھائی ہے اس کی حرمت بڑھ گئی، ان چیزوں کی حرمت بڑھ گئی. اب زیتون کی حرمت زیادہ ہے یا اس انسان کی جس کے لیے زیتون بنا ہوگا؟ سوچو. ہر اس چیز کی حرمت ہے بہت کہ جو انسان کے لیے پیدا کیا ہو. یہ جو غذا روٹی کی رزق کی ہم بات کرتے ہیں کہ چاول کا دانہ بھی گرنے نہ دو، تو اس کے وجوہات یہ نہیں ہے کہ تم اور ہم حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے رزق کے محتاج ہیں. نہیں، اس لیے اس کی قدر کرنے کا حکم ہے، اس لیے اس کی حرمت کا حکم ہے کہ اللہ نے یہ اپنا تبرک بانٹ رکھا ہے. یہ ذریعہ ہے جان حاصل کرنے کا، طاقت توانائی حاصل کرنے کا، اس لیے ہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے بعد اگر کوئی چیز ہے سب سے ہی اعلیٰ تو وہ بندہ ہے، انسان. مگر ہماری نیت ہونی چاہیے، ہمارا اوپر یہ اختیار ہو، ہمارے دل میں یہ معاملہ ہو کہ بھائی اللہ پاک جنت جہنم دینا تیرا کام ہے، دوزخ کی آگ سے بچا لینا تیرا کام ہے.
جنت میں کس مقام پر ہوں گے اس کی خبر نہیں ہے، مگر بات یہ ہے دل کی، اگر اللہ تو راضی ہو گیا، تو خوش ہو گیا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو پھر سارا جہان ہی اپنا ہے۔ جو اقبال کا شعر لوگ اکثر ہم بیان کرتے ہیں، سر کیا تھی اس کی بات، 1000 سال سے وہ شعر چلا آ رہا، ای محمد